مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام عطا فرمایا، سلطنت اور سلطنت کے امور کے بارے میں رہنمائی فرمائی، دین اور دنیا کی جو آمیزش ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی، اور زندگی گزارتے ہوئے ایک مسلمان جو مختلف قسم کی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، آزمائشوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، وہ ہمیں طریقے عطا فرمائے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارد گرد بیٹھے تھے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر خطرہ ہے کہ جب دنیا کی زینت کا دروازہ کھل جائے گا، مجھے اس چیز کا خطرہ ہے کہ جس وقت دولت عام ہو جائے گی، مجھے امت پر اس بات کا خطرہ ہے کہ جب مادہ پرستی کا دورہ ہو جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو یعنی پیسے کو، مال و دولت کو قرآن مجید برہان رشید میں لفظ خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اَوَ یَأْتِی الْخَیْرُ بِالشَّرِّ، کیا خیر کا نتیجہ بھی شر ہو سکتا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا میں مصروف ہونا، کسب حلال کرنا، کمائی کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کچھ تو اسلام میں جائز ہے، اور قرآن نے اس کو خیر کہا ہے، اور کہا جو تم خیر سے خرچ کرتے ہو اللہ اس پر تمہیں اجر دینے والا ہے، تو یہ خیر مال کو ہی کہا گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر خیر سے بھی شر آ سکتا ہے؟ خیر تو پھر خیر ہی ہے، خیر کا نتیجہ شر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی ہمیں وضاحت فرما دیں۔ یہ سوال انکار کی بنیاد پر نہیں تھا، استفہام کے لیے تھا کہ یقیناً جو آپ نے فرمایا سچ ہے کہ خیر سے شر آ جائے گا، لیکن شر کیسے آ جائے گا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر توقف کیا، جہاں تک کہ آپ نے سر جھکایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نے سمجھا کہ شاید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال کو پسند نہیں کیا کہ جس نے یہ سوال کیا ہے، سرکار نے ناگواری کا اظہار کیا، یعنی یہ سوچتی نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نہیں سوچ کہ یہ کہیں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہیں سوال کا شاید جواب نہیں آ رہا تو اس وجہ سے سر جھکا لیا ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کے سوال کو پسند نہیں فرما رہے کہ جواب ایسا ہے کہ جس کا اظہار کرنا اچھا نہیں، جس کا اظہار ہر ایک کے سمجھنے کے لائق نہیں، شاید یہ صورتحال ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو پیشانی مبارک پر پسینہ تھا، اس پسینے کو صاف کیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این السائل، سائل کہاں ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہمیں پھر محسوس ہوا کہ یہ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا یہ سوال اچھا ہے، اس واسطے کہ محبوب نے اس سائل کو بلایا ہے، سوال کو پسند فرمایا۔ اب اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب ارشاد فرمایا، اور یہ نبوت کا سبجیکٹ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ان کا ہر چیز کے بارے میں علم، وہ دنیا داری نہیں بلکہ دین ہے، انہیں کائنات کی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز سے انہوں نے حق کو بیان کرنا ہوتا۔ جس طرح کی متعدد مثالیں اس کی میں آپ کے پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ينبت الربيع مما يقتل او يلم، سبزے کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھایا۔ سبزہ کون سا؟ بہار کا سبزہ۔ جب جیسے اب موسم بہار ہے، بہار کا سبزہ عام موسموں کے سبزے سے جدا ہوتا ہے، بہار کے سبزے میں عام چارے کے مقابلے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس بہار کے چارے کے اندر جانوروں کے لیے بیمار ہونے
اور ڈپھاری کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہار اگاتی ہے، سبزہ بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، انسانوں کو نہیں حیوانوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور پھر حیوان اس کو بڑی دلچسپی سے چرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ سبزہ جو خیر ہے شر نہیں، زمین کا تحفہ ہے اور بہار کی رنگینی کا حصہ ہے، یہ ہے خیر، مگر اس کے نتیجے کئی ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اس سے کائنات کو نئی زندگی ملتی ہے، جانوروں کو نکھار ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں گوشت بڑھتا ہے، ان کے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور تناسل کا جو سلسلہ ہے اس میں برکتیں آتی ہیں۔ لیکن فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی سبزے کی بنیاد پر یہ سبزہ یا تو جانوروں کو قتل کرتا ہے یا پھر موت کے قریب کر دیتا، مما یقتل او یلم، یا تو یہی سبزہ جانوروں کا قاتل بن جاتا ہے، اور یا قاتل نہیں بنتا بلکہ قتل کے قریب کر دیتا ہے، موت کے قریب کر دیتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور صحابہ کی سوچ مسجد نبوی سے باہر کے ماحول کی طرف لے گئے ہیں، اور صحابہ کو موسم بہار کی طرف لے گئے ہیں، اور صحابہ کو ڈیروں پر اور باہر جو کھیت ہیں ان کی طرف متوجہ کر کے مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے، یہ بہار کی باتیں، یہ چارے کی باتیں، یہ جانوروں کی باتیں، یہ دنیا نہیں یہ دین ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے آگے امور کائنات، امور سلطنت، نظام حکومت، دنیا داری اور دنیا داری میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری، ان ساری چیزوں کو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب اگر اسلام دین ہوتا محض حجرے کا، اسلام دین ہوتا مسجد کی چار دیواری کا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم باقی باہر کے ماحول سے کٹ جاتے، امت کو بھی کاٹ دیتے وہاں سے کہ تم نے صرف اندر رہنا ہے۔ لیکن اسلام چونکہ مسجد میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، لالا زار میں بھی ہے، کوثار میں بھی ہے، پوری کائنات میں ہے، اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جانوروں کو کوئی بہار کا سبزہ مت چرنے دے اور بہار کا بائیکاٹ کیا جائے اور جانوروں کو روک لیا جائے اور بہار میں کوئی شریک نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں فرمایا۔ فرمایا صرف احتیاط کی ضرورت ہے اور اس احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا دنیا بھی ہوگی، دین بھی ہوگا، اور دنیا تین طرح کی ہے۔ ایک وہ دنیا ہے کہ جس کے استعمال سے بندہ خراب نہیں ہوتا اور دنیا کو دین کے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور وہی دنیا اس کی بہتری کا باعث بن جاتی ہے اور آخرت میں اسے بلند مقام دلواتی ہے۔ اور ایک دنیا وہ ہے کہ جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جو ہلاک تو نہیں کرتی مگر بربادی کے قریب کر دیتی ہے۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور سلطنت اور سلطنت کے باشندگان کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے وہ مثال دے کر کہ انسان کس طرح مال سے تعلق بھی رکھے گا اور نامہ اعمال سے بھی تعلق رکھے گا، مال سے بھی تعلق ہوگا، نامہ اعمال کی بہتری سے بھی تعلق ہوگا، تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور چرنے کے لحاظ سے جو ان کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ ہے چرتا ہے حساب سے چرتا ہے، اور ابھی صرف وہ ہے کہ جس کو خیر کہا گیا، شر اس خیر سے بھی آئے گا، اور جو خیر میں ملاوٹ ہو جائے اس کا نقطہ نظر ہمارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں بیان کیا۔ یہ ہے وہ مال جو جائز ذرائع سے کمایا جائے، اس میں حرام کی کمائی نہ ہو، اس میں سود نہ ہو، کرپشن کا پیسہ نہ ہو، اس میں چوری اور ڈاکہ نہ ہو، وہ حلال کا مال ہے۔ اس مال کے لحاظ سے آگے تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس کو حساب سے استعمال کرتا ہے، مطلب کیا اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس پر جو فقراء کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اور پھر اس میں مست ہو کے نمازیں ضائع نہیں کرتا،
اس میں مست ہو کے جو اسلام کے فرائض ہیں ان سے قطع نظر نہیں ہو جاتا. وہ ساری چیزوں میں کاروبار بھی کرتا ہے, کاروبار میں حلال کا دھیان بھی رکھتا ہے, اور پھر اس کی زکات بھی دیتا ہے, اس کا شرعی حق ادا کرتا ہے, اور پھر اس کے اندر اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. اب یہ انسان, اس کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی ہلاکت بیان نہیں کی, چونکہ مثال بیان کرتے ہوئے سبزہ جو ہے بہار کا اور جانوروں کا جو تعلق ہے, اس جہت میں کسی جانور کے لحاظ سے اس کی مذمت ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں کی. تو یہ ایک جدا شعبہ ہے. آگے دو شعبے جو بطور خاص حدیث میں بیان کر دیے. فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مر جاتا ہے, دوسرا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مرتا تو نہیں, مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. اب مر جاتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ اس پر اب قیاس کرنا ہے کہ خیر سے شر کیسے برآمد ہوتا ہے. اب بندہ مر جائے تو ظاہر ہے کہ خیر سے شر آ گیا ہے, مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر خیر سے شر آ گیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبزہ بہار کا کچھ جانور اس کو چرتے ہیں, تو چرتے چرتے یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ میرے اندر چرنے کی گنجائش کتنی ہے اور میں کس حد تک ہضم کر سکتا ہوں, کس حد تک کھا کے بچ سکتا ہوں. وہ صرف اس سبزے کے اندر مست ہے کہ سبزہ بڑا اچھا ہے. وہ جانور کھاتے جاتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں, رکتے ہی نہیں, وہ توقف ہی نہیں کرتے, یہاں تک کہ اسی چراگاہ میں گر کے مر جاتے ہیں. اور اس شوق میں, بہار کے شوق میں, اس کی دلکشی میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دنیا کو میں نے تمہارے لیے روا رکھا, دنیا کو میں نے تمہارے لیے جائز رکھا, لیکن اس کے حساب کے ساتھ تمہیں اپنے معمولات کا انداز جو ہے اس کا تناسب برقرار رکھنا ہے کہ جس کا اسلامی حق ادا کرنا ہے. اگر مال کا حق اسلامی ادا نہیں ہوگا, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اور مال کے اندر جو فقراء کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا, اور پھر جب اس کمائی کے وقت اللہ کی حاضری کا اہتمام نہیں کیا جائے گا, اس وقت توبہ طائب ہونے کے لیے بھی وقت نہیں نکالا جائے گا, اور مسلسل مادہ پرستی اور دنیا کی محبت میں انسان ڈوبا رہے گا, تو فرمایا اگرچہ وہ چلتا پھرتا ہوگا مگر حقیقی زندگی سے محروم ہو چکا ہوگا, اس واسطے کہ وہ مال کی محبت اس کو لے ڈوبے گی. اس کو بالآخر پہلے تو حلال حرام کی شناخت تھی, پھر آگے اس کے لیے یہ بھی مشکل ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں وہ اپنی روحانی موت مر جائے گا, اور اس کے لیے وہ پیسہ جو باہر